بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہ تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جانور کو مارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری، جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل جاتا اور جال بچھاتا، جال سے کچھ فاصلے پہ جا کر بانسری بجاتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا جیسے ہی کچھ پرندے اس کے جال میں پھنس جاتے، پھر وہ ان پرندوں کو دانہ ڈالتا اور ان کا خیال رکھتا، ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ان میں سے 2-3 پرندوں کو بیچ دیا کرتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا، جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل جایا کرتا۔ ہاں، اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، امی اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب مجھے ابو کا جال اور بانسری دے دیجئے، کل سے میں بھی جایا کروں گا اور پرندے پکڑ کر لایا کروں گا۔ اس کی امی جانتی تھی وہ بہت بہادر بچہ ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی اٹھا اور جنگل کو چلا گیا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ راستہ بھٹک جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ لوٹ کر واپس گھر آ گیا۔ اس کی امی جانتی تھی اس کے ساتھ یہی ہوگا، کیونکہ پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں، کوئی ایک دن میں یہ کام کیسے سیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا، بیٹے تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، بھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا اور آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوب نے بجانا آ گئی۔ اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا، بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا اور انتظار کرنا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ ایک دن ایک بہت عجیب و غریب پرندہ اس کے جال میں پھنسا، جو بہت خوبصورت تھا اور اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا، یہ دیکھ کر اور بھی حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک بہت خوبصورت انڈا دیا ہے اور وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا ہے۔ بہزاد نے سوچا، یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بڑا چالاک اور لالچی قسم کا تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگے داموں میں لے کر آگے بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز لگائی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتی ہو؟ اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا وہ دکاندار برا آدمی ہے، اس کی چالاکی اور لالچ پن بہزاد سے چھپا ہوا نہ تھا۔ اس کے باوجود بہزاد نے حامی بھر لی اور کہا، جی میں ان کو 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر چلا آیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا پرندے نے پھر ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہوا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت انڈا دیتا، بہزاد اسے بیچ آتا۔ یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا، یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت مہنگے داموں میں آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار
انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں میں بیچتا ہے۔ چنانچہ بہزاد نے سوچا کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب و غریب پرندہ ہے۔ یہ پرندہ روزانہ ایک انڈا دیتا ہے۔ آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں آ جائیں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے کر آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہ سوچ سکتا کہ انڈا کہاں سے آ رہا ہے، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے، اس کے جال میں پھنسنے لگے۔ کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ، کبھی بلبل۔ کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو۔ بھی کسی کو پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چالاک دکاندار نے جب یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا وہ اس سے پرندے سستے داموں میں لے کر آگے لوگوں کو مہنگے بیچے گا، لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے وہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوشی سے رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بوسہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلایا اور حکم دیا، میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ کر لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا، ہمیں ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم نے ایسا پرندہ نہ لایا تو میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ بانسری اور جال لے کر جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ بھلا کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی۔ آخر ایک دن اس کے جال میں ویسا ہی پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے پرندہ لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے کہ یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وقوف ہے۔ بادشاہ تو پرندے کو لے کر خوش ہو گیا لیکن چالاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مار دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہیں وہ اس کو کوئی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کے لیے ایک اور ترکیب سوچی۔ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں جو پرندے آپ کو بہزاد نے لا کر دیے ہیں ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے پرندے سال میں ایک بار یاسمین کا پھول سونگھتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگھنے کو نہ ملے تو یہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے کیونکہ کالا دیو کا باغ کہاں ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار دیتا ہے۔ چنانچہ دکاندار نے کہا، حضور یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے اور اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیے فوراً یاسمین کا پھول لا کر دے۔ بادشاہ نے جب بات سنی جو دکاندار نے کہی تھی، اس نے بہزاد کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ میں جو یاسمین کا پھول لگا ہوا ہے وہ لے کر آؤ نہ میرے پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے تو اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ کر لا دیا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ معلوم نہیں کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔
تو بادشاہ کہنے لگا یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے۔ بہزاد نے کہا حضور اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند اور چالاک ہے تو اسے معلوم ہے کہاں ہے، تو آپ اسی سے کہیے وہ جا کے آپ کو یہ پھول لا دے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، دکاندار کہتا ہے صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور تمہاری ماں کو بھی۔ بہزاد سمجھ گیا کہ اس بے وقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے، ساری شرارت دکاندار کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آیا اور اس نے دماغ لڑانا شروع کر دیا۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کچھ کہہ سنایا۔ اچھا کیا یہ سچ ہے کہ یاسمین نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے، کہ سونگھے بغیر وہ پرندے مر سکتے ہیں؟ بوڑھے نے کہا ہاں یہ سچ ہے، یہ پرندے سال میں ایک بار ضرور اس پھول کو سونگھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ اس کو نہ سونگیں تو وہ مر جاتے ہیں، اس لیے کالے دیو نے اپنے باغ میں یہ پھول اگا رکھے ہیں۔ یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا اگر میں اس کے باغ میں وہ پھول توڑنے جاؤں اور توڑ کر لے آؤں، کیا وہ پرندے اس کے پیچھے آئیں گے؟ کہا ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اس باغ کا ایک دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا، مجھے بس آپ پتہ بتلا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں پر گئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کو طرح چھپ کے جانا پڑے گا، اگر وہ تمہیں دیکھ لے تو تم زندہ واپس نہیں آ سکو گے، تمہیں مار ڈالے گا۔ بہزاد نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ دروازے کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی، شور ایسا تھا لگتا تھا جیسے کوئی آندھی طوفان آ رہا ہے، شور قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کالا دیو باغ کے اندر جا رہا ہے، وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو سے بچنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی، چنانچہ وہ چھپا رہا اور دیو اسے دیکھ نہ سکا اور اس کے قریب سے گزر کر چلا گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ اس کے برابر سے گزر گیا۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا، بہزاد سانس روک کے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا بہزاد بھی اندر چلا گیا، فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے بہت دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑتا تھا، یہ عادت اسے یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہ چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے اس کے باغ میں چلا آیا ہے۔ بہت خوبصورت تھا، اس میں عجیب و غریب رنگ کے ایسے ایسے پھول تھے جو بہزاد نے اپنی زندگی میں نہ دیکھے تھے، اور اس میں ایسے پرندے بھی تھے جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپ کر رہا۔ صبح کالا دیو پھر سے باہر نکل گیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ کے کونے کونے میں پھرنے لگا اور یاسمین پھول کو ڈھونڈنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ یاسمین کا پھول کون سا ہے۔ ہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ چنانچہ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا، دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے، ہر کمرہ دوسرے سے بڑا تھا اور اس سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہ تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں گیا تو اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اسے لگا آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھی، وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ یہ ایک بہت تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آوازیں تیز ہو گئی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی، اس کے لمبے لمبے بال تھے۔ چھت میں
कुंडे से बंधे हुए थे और वो रो रही थी। ज़ाद को देखकर बोली, अरे लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? तुम कौन हो? फौरन यहाँ से चले जाओ, अगर काला दियो आ गया तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। ज़ाद ने कहा, तुम फिक्र ना करो, वो बाहर गया हुआ है, ये बताओ तुम कौन हो? तो वो लड़की बोली, मेरा नाम चंदा है, वो मनहूस दियो मुझे कुछ साल पहले उठा कर लाया था, तब से मैं यहीं पर कैद हूँ। behzad ने इसके बाल खोल दिए और उसे नीचे उतारा। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ज़ाद ने पूरी बात बतलाई, वो किस तरह यास्मीन के फूल की तलाश में यहाँ पर आया है। वो फूल ना मिला तो बादशाह इसकी माँ को नुकसान पहुँचा सकता है। दा ने कहा, यास्मीन नाम का फूल सबसे पहले मैंने उगाया था, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ तो मैं तुम्हें यास्मीन का फूल उगा दूंगी, फिर सारे परिंदे तुम्हारे पास आया करेंगे। ने बतलाया कि काले दियो के इस्तबल में तेज घोड़े भी हैं। behzad इस्तबल गया और उसने 2 घोड़े खोल लिए, दोनों इस पर सवार हो गए। चंदा को मालूम था बाग में एक पत्थर को दबाने से बाग का दरवाजा खुल जाता है। तरह दोनों दरवाजा खोलकर घोड़ों पर सवार हुए और वहां से निकल गए। घोड़े भगाते भगाते दोनों behzad के शहर पहुंच गए। behzad की माँ दोनों को देखकर खुशी से फूली ना समाई, दोनों को गले लगाया, खाना खिलाया, फिर पूछा, ये बताओ जो फूल तुम लेने गए थे वो मिला या नहीं? ज़ाद ने पूछा, अम्मी जब मैं गया था मैंने आपको कुछ नहीं बताया, फिर आपको कैसे मालूम हुआ मैं फूल लेने गया हूँ? इन्हें बताया, बादशाह के सिपाही रोज आते थे और पूछते थे behzad फूल लेकर आया या नहीं। इतने में बादशाह के सिपाही आ गए और पूछा, फूल लाए हो या नहीं? इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, चंदा ने कहा, हाँ लेकर आया है, थोड़ी देर में खुद बादशाह के पास फूल लेकर आएगा। बादशाह के सिपाही चले गए तो चंदा ने चाकू लेकर अपनी उंगली में चीरा लगाया और खून के 2 कतरे निकले और निकलकर फूल बन गए। ने कहा, दियो को मालूम था मैं इस तरह इनके फूल बना लेती हूँ, इसलिए वो मुझे कैद में रखता था। अब ये फूल बादशाह के पास ले जाओ। जब वो फूल लेकर बादशाह के पास पहुंचा तो परिंदे उदास थे, उन्होंने चहाना बंद कर दिया था। फूल देखते ही परिंदों में जैसे जान आ गई और वो फिर से बोलने लगे। बादशाह खुश हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ये देखकर जल भुन गया। behzad फिर कामयाब हो गया। इसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, फूल तो मुरझा जाएंगे क्योंकि पौधों में लगे हुए नहीं हैं। behzad से कहिए वो यास्मीन का पौधा लाकर आपको दे जिसमें फूल लगे हुए हों। बादशाह ने कहा, ये ठीक कह रहा है, तुम काले दियो के बाग में जाओ और वहाँ से जाकर यास्मीन के फूलों का पूरा पौधा तोड़ कर लाओ। behzad ने सोच लिया था बादशाह और दुकानदार दोनों को शरारतों का मजा चखाएगा। उसने कहा, और ये फूल काले दियो के बाग में नहीं लगते, ये तो एक ऐसे शहर में लगते हैं जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह है, बल्कि इसका नाम भी वही है जो हमारे शहर का है। ये लोग मर जाते हैं और इस शहर में रहते हैं। बादशाह आपके वालिद हैं जिनका इंतकाल हुए बहुत अरसा हो गया है। जब मैं ये फूल लेने इस शहर पहुंचा और आपका नाम लेकर बताया आपने ये फूल मंगवाए हैं, तो आपके वालिद बहुत रोए और कहने लगे, मेरा बेटा खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? और मैं तुम्हें इसका पौधा दे दूंगा तो मेरा बेटा मुझसे कभी मिलने नहीं आएगा। अभी फूल ले जाओ, जब वो तुम्हें खुद आने का कहे तो तुम उसे मेरा पता बता देना। मैं अपने बेटे को ढेर सारी दौलत भी दूंगा और वो पौधा भी दे दूंगा, वो मुझसे मिलने आए। इसके बाद वो चालाक दुकानदार की तरफ मुड़ा और कहा, और जनाब आपके वालिद भी वहीं थे और उन्होंने आपके लिए भी वहाँ पर बहुत से सोने के सिक्के इकट्ठे कर रखे हैं। चालाक दुकानदार समझ गया behzad इनको फांसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेवकूफ बादशाह ने हुक्म दिया, फौरन तैयारी की जाए, हम अभी वहाँ चलेंगे। behzad ने कहा, चले मैं आपको ले चलता हूँ। वो उनको लेकर दरिया के किनारे पहुँच गया। दरिया पर पहुँचकर behzad ने कहा, इस शहर का रास्ता इस दरिया की तह में से होकर गुजरता है, दरिया में छलांग लगा दीजिए। दरिया की तह में पहुंचकर आप वहां खड़े हो जाएंगे और 100 तक गिनिएगा। 100 तक गिनने के बाद दरिया की तह में एक दरवाजा खुलेगा और आप इस शहर में दाखिल हो जाएंगे। वकूफ बादशाह दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो गया, लेकिन चालाक दुकानदार ने कहा, ठहरिए, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये सच्चा है तो पहले ये खुद छलांग लगाए और दरिया की तह में पहुंचकर इस शहर में जाए और वहां से यास्मीन के फूल लेकर आए, अब हम मानेंगे और छलांग लगाएंगे। हाँ, बात तो आपकी सही है, लेकिन आज मैं थका हुआ हूँ, अगर आप इजाजत दें तो कल तक आराम कर लूँ, कल शाम को मैं आपको यास्मीन के फूल ला दूंगा। behzad ने कहा। दोनों मान गए। सब वापस आए।
بہزاد گھر گیا۔ بندہ نے انگلی کاٹ کر خون کی بوندیں ٹپکائی تو وہ یاسمین کے پھول بن گئے۔ بہزاد نے سونے کے سکے بھی اٹھائے، پھولوں کے ساتھ رکھ دیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ دریا پر پہنچ گیا، کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر تھیلے میں سب چیزیں رکھی، چھپا کر واپس آ گیا۔ کام کر کے وہ جب گھر آ گیا، اگلے ہی دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔ بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اندھیرا پھیل چکا تھا، اس لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا اور چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں اس نے جو تھیلا چھپایا ہوا تھا وہ لے کر واپس دریا پار کر لیا۔ بادشاہ کے پاس پھول اور چالاک دکاندار کو سکے دے کر کہنے لگا، آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور کہا ہے ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، خود آئے تو میں اسے سارے دے دوں گا۔ سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی، وہ لالچ میں اندھا ہو گیا، فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلا کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا لیکن دونوں واپس نہ آئے۔ کئی دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئی ملی۔ اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور چالاک دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا ملی۔ اس کے بعد بہزاد کی زندگی ہنسی خوشی مزے سے گزرنے لگی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔